اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون الی آخر الآیہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43 سے آگے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے نزدیک مت جاؤ، وانتم سکارى، جب کہ تم ہو نشے کی حالت میں، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم یہ سمجھنے لگو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے پہلا حکم جو شراب کے بارے میں آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ اس میں گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور اس میں کچھ منافع بھی ہے، نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، مگر واسمہما اکبر من نفعہما، مگر اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے نفع سے، اس کے فائدے سے۔ وہ پہلا حکم تھا، اور یہ دوسرا حکم اب آیا کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ ابھی شراب حرام ہونے کا حکم آیا نہیں، اس کے بعد وہ آیا، یہ دوسرا ابھی حکم ہے۔ یہ اس دراصل کیا ہوا کہ کچھ لوگ شراب کا استعمال کرتے تھے، ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، تو ایک صحابی نے دعوت کی اپنے کچھ ساتھیوں کی، شام کا کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نماز شروع کی، تو جو صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو سورہ کافرون میں پڑھ رہے تھے، تو پڑھنا کچھ تھا، کچھ اور پڑھ گئی وہ، تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ پھر اس کے بعد پھر تیسرا حکم قطعی آیا، جسے کہا گیا کہ یہ تو رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، غلاظت ہے یہ، اور یہ شیطانی عمل ہے، پھر روکا گیا مکمل۔ اس میں ایک اور کچھ مفسرین آج کے جدید اس کا ایک اور مفہوم بیان کرتے ہیں کہ تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک نہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کہتے کیا ہو۔ اس کا ایک مفہوم یہ انہوں نے بیان کیا کہ کم از کم جتنا قرآن آپ نماز میں پڑھتے ہو، اس کا مفہوم، اس کا مطلب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، جو بات آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حتیٰ تعلموا ما تقولون۔ تو یہ بھی کوشش ہونی چاہیے ہماری، کم از کم اتنا ہمارے ذہن میں آ جائے، جو آخری صورتیں اکثر ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، ان کا مفہوم ہمارے ذہن میں رہے۔ ولا جنوباً، اور نہ جنوبی جو ہے وہ بھی نماز کے قریب آئے۔ جنوبی اسے کہتے ہیں جسے غسل کی حاجت ہو، جس پر غسل واجب ہو گیا ہو، الا عابری سبیل، سوائے اس کے عابری سبیل، جو سبیل راستے کو عبور کرنے والا، پار کرنے والا، یعنی مسافر۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، اسے پانی نہ ملے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا، آگے حکم ہے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آئے پست جگہ سے، غائط، یہاں بڑے ایسا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان گندی جگہ کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ بیت الخلاء مراد ہے کہ آپ میں سے کوئی حاجت سے فارغ ہو کر، جو حوائج ذرہ ہوتی ہیں ان سے فارغ ہو کر آ جائے، یعنی بیت الخلاء سے واپس آ جائے۔ او لامستم النساء، یا وہ پاس گئے ہوں عورتوں کے، یعنی انہوں نے
مقاربت کی ہو، مباشرت کی ہو اپنی بیویوں سے، تو اس حال میں بھی وہ نماز کے قریب نہ جائیں تو کیا ہوگا؟ انہیں کیا کرنا ہوگا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر انہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا، تو تیمم کر لو، سعیداً طیبا، سعیداً مٹی، طیبہ پاک مٹی سے یہ تیمم کر لیں۔ یعنی سفر کی حالت میں انہیں پانی نہ ملے، یا یہ مریض ہیں، بیمار ہیں، تو پانی کا استعمال ان کے لیے نقصان دہ ہے، یا سفر کی حالت میں پانی ان کے پاس موجود ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ اگر غسل کریں تو پھر پینے کے لیے نہ بچے، تو ان صورتوں میں کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے تیمم کرنا ہوگا پاک مٹی سے۔ کیسے کرنا ہوگا؟ فَامْسَحُوا، تو مسح کر لو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کا۔ تو کیسے کرنا ہوگا یہ سکھایا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیسے کرنا ہوگا؟ اگر آپ کو تیمم کرنا ہوگا، ایک بار آپ پاک مٹی پر ہاتھ ماریں، ہاتھوں کو تھوڑا صاف کریں، زیادہ گرد نہ لگا ہو، صاف کریں، تو چہرے پر آپ ایک پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ پھیر لیں، پھر دوسری مرتبہ پھر آپ ہاتھ مار رہے ہیں مٹی پر، پھر ہاتھوں کو تھوڑا صاف کریں، تو پھر دائیں ہاتھ یہاں سے یہاں تک، پھر بائیں ہاتھ یہاں سے یہاں تک، بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ تو اب آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، چاہے آپ پر غسل واجب تھا، غسل کی جگہ بھی یہی ہوگا، چاہے آپ پر وضو واجب تھا تو وضو کی جگہ بھی آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، عفواً، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو، ان لوگوں کو، اوتو، جنہیں دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی۔ پھر یہاں سے یہود کا تذکرہ کہ ان کو آپ نے دیکھا نہیں، ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ تورات تو انہیں دی گئی تھی، تو ایک حصہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ ایک ہی حصے کو مانتے تھے، اس حصے کو جو ان کی من کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق باتیں تھیں، اس کو مانتے تھے، جو مرضی کے مطابق نہیں تھی اسے مانتے ہی نہیں تھے۔ مثلا ان کو وہاں تعارف کرایا گیا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ کون ہوں گے، آخری رسول کیا ہوں گے، ان کی کیا نشانیاں ہیں، اس پر وہ ایمان نہیں لے آئے، وہ چیزیں انہوں نے نہیں مانی۔ تو گویا ایک حصہ انہیں ملا تھا کتاب کا، ایک ہی حصے پہ ایمان وہ تھا ان کا، مانتے تھے۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا، کہ تم بہک جاؤ، تم بھٹک جاؤ، السبیل، راستے سے۔ اب مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، انہوں نے جس طرح سے کتاب کا ایک حصہ قبول کیا، ایک حصے کا انکار کیا، وہ برابر یہی تم سے بھی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کچھ چیزوں کو مانو، کچھ نہ مانو، تمہیں بھی وہ صحیح راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں، لہذا ہوشیار رہو۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی، تمہاری حمایت کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تمہارا مددگار۔ اگر تمہیں مدد چاہیے تو اللہ سے بڑھ کر کس کی مدد تمہیں چاہیے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے جو ہادو، جو یہودی ہو گئے، یحرفون الکلمہ، تحریف کرتے ہیں وہ کس چیز کی؟ کلمات کی۔ تحریف کرنا یعنی عدلتے بدلتے ہیں وہ، ام مواضعہ، اس کی جگہ سے۔ یہ ان کی چالاکیاں تھی، ایک تو کتاب میں ہی انہوں نے تحریف کی، کچھ کا کچھ مطلب بتا دیا، اگرچہ وہی الفاظ وہیں رکھے لیکن اس کے معنی کچھ اور کر دیے۔ دوسری تحریف یہ تھی جو وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر الفاظ کو کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے، حسد میں، بغض میں، دشمنی میں۔ وَيَقُولُونَ، ابھی اس کی ایک مثال یہاں دی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں مجلس میں کیا کہتے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا،
صاف کہتے تھے ہم نے سنا، اندر سے کہتے تھے اسینا کہ ہم نے نہیں مانا، آہستہ سے کہتے تھے وہ اسینا. اور کیا کہتے تھے؟ واسمع یعنی سنیے آپ، غیر مسمعین اس کے معنی کیا ہیں؟ غیر مسمعین یعنی آپ کی ذات اتنی بلند ہے کہ آپ کو کوئی غلط بات بتائی ہی نہیں جاتی ہے، آپ کے سامنے کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہی نہیں جاتی. وہ بھی کہتے تھے یہ بات اسما غیر مسمعین. لیکن غیر مسمعین ایک اور مفہوم میں وہ بولتے تھے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ آپ کو بات سنائی جائے. اشارے کرتے تھے آپس میں کہ ہم نے یہ بات کہہ دی، انہوں نے سمجھا کچھ اور لیکن ہمارا مطلب کچھ اور ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا بولا کہ سنیے آپ، اگرچہ آپ اس قابل ہیں نہیں کہ آپ کو سنایا جائے. یا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ اللہ آپ کو بہرا کر دے، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. کہا وہ اس انداز سے مروڑتے تھے. دوسرا ورائنا، اور کہتے تھے رائنا لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ کر بولتے تھے رائنا. رائنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہماری بات سنیے، ہمارے مسئلے کو سنیے. لیکن وہ اس کو زبان کو ایسے موڑتے تھے، رائنا کی جگہ کہتے تھے رائینا. تو رائینا ہوتا ہے اے ہمارے گڈریے، اے ہمارے چرواہے. نعوذ باللہ حضور کے لیے کہتے تھے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور تانے کی نیت سے دین میں گویا وہ تانا دے رہے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، پھر بھی دیکھیے اللہ کی شفقت، محبت، رحمت. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ سب کالو کہتے سمعنا، کیا بگڑتا ان کا اگر وہ کہتے سمعنا سنیے، وَأَطَعْنَا ہم نے اطاعت کی، عصینا کی جگہ کہتے ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور کہتے سنیے، وَانظُرْنَا اور کہتے انظرنا یعنی ہماری طرف نظر رحمت کیجیے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ہوتا ان کے لیے بہتر، وَأَقْوَمْ اور زیادہ درست. وَلَكِنْ لیکن لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، بکفرہم ان کے کفر کے سبب. لیکن ان پر چونکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کے سبب، لہذا وہ اس قسم کی باتیں نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے تو الٹا ہی کہیں گے. فلا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا مگر تھوڑے، یعنی ان لوگوں میں ایمان نہیں لاتے، کچھ تھوڑے سے لاتے ہیں. اور ایک معنی اس کے یہ بھی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں لیکن تھوڑی باتوں پر، یعنی کچھ ہی باتیں مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. یہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. تورات ان کے پاس، انجیل ان کے پاس، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو ہم نے نازل کی. من قبل، اور آپ اس کو مان جاؤ، من قبل اس سے پہلے کہ ان کہ نطمسا ہم مٹا دیں، وجوہن چہرے، یعنی ہم چہروں کو مسخ کر دیں تمہارے چہروں کو، فنردھا اور پھر الٹا پھیر دیں انہیں، علی ادبارہا ان کی پیٹھ کی طرف. اس کے دو مطلب ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہیں سزا کے طور پہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، یا تمہارے چہرے جو ہیں جو سامنے والا حصہ اس کو پیچھے کی طرف کر دیا جائے اور پیچھے والا آگے کی طرف. اس کا ایک مطلب یہ ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے پیچھے سے سپاٹ ہے یہ، بالکل اسی طرح آگے سے بھی کر دیا جائے، وہ تمہاری آنکھیں، ناک، منہ وغیرہ اس کو مٹا دیا جائے. کہ ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں، اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ. او نلعنہم، یا پھر ان پر ہم لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ والوں پر، اصحاب السبت جن کی بات پہلے آ گئی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے اللہ کا حکم، مفعولا ہو کر رہنے والا ہے. یعنی اللہ جب کسی کام کا حکم کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر نہیں بخشتا، ان یشرک بہ کہ کوئی شریک ٹھہرائے اس کے ساتھ، یعنی یہ گناہ معاف نہیں کرتا، شرک، اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے.
وہ یغفر اور بخشتا ہے ما دون ذالک اس کے سوا لمن یشاء جس کو چاہے اس کے سوا اس جیسے گناہوں سے جو کم تر ہوں، اس سے چھوٹے گناہ ان کو وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب یہاں شرک کیا کبھی معاف نہیں ہوتا؟ ہاں، توبہ کی جائے، واپس آ جائے تو توبہ کر کے شرک بھی معاف ہوتا ہے۔ اگر کسی نے شرک بھی کیا ہو توبہ کر لے وہ معاف ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اس سے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں اگر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ فَقَدِ افْتَرَى پس اس نے باندھا اثمًا عظیما بڑا گناہ۔ الم تر الی الذین کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو یزکون مقدس کہتے ہیں انفسہم اپنے آپ کو، یہودیوں کی طرف اشارہ پھر کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں، بڑے پاک باز کہتے ہیں۔ بل اللہ یزکی مگر اللہ ہی مقدس بناتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، اللہ ہی پاکی عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا اور ظلم نہ کیا جائے گا کسی پر بھی فتیلا دھاگے کے برابر بھی، معمولی۔ انظر ذرا دیکھو کیف یفترون کیسے باندھتے ہیں وہ علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، ذرا دیکھو یہ کس طرح سے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسما مبینہ اور کافی ہے یہی صریح گناہ، یعنی کھلا گناہ، واضح گناہ ان کا یہی کافی ہے۔ الم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں الی الذین ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کو اوتو جنہیں دیا گیا نصیبا من الکتاب کتاب کا ایک حصہ، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ مانتے ہیں، بالجبت کو مانتے ہیں، والطاغوت اور طاغوت کو۔ کیا پھر یہود کا تذکرہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں یہ جبت کو مانتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جبت اور طاغوت یہ دو بت تھے ان کے ہاں، یہ دو بت تھے ان کے ہاں۔ ایک تفسیر ان کی یہ ہے کہ جبت ہر جن کے آج ہم انگریزی زبان میں سپرسٹیشنز کہتے ہیں، یعنی کہیں کسی جانور نے کوئی آواز نکالی تو اوہو اس سے اب یہ ہونے والا ہے، مختلف چیزوں سے وہ فال نکالنے والے کہ اس کا اب یہ ہوگا۔ یہ ان چیزوں کے ماننے والے ہیں۔ والطاغوت اور طاغوت کو بھی ماننے والے ہیں۔ طاغوت کی ہم نے پہلے بھی تفسیر بیان کی ہے کہ ہر وہ جو اپنے آپ کو سمجھے خدائی کے برابر کہ اب میرا قانون، میرا بنایا ہوا قانون آپ مانیں، وہ ایک فرد ہو، ایک ادارہ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اس میں ایک تفصیل یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک یہودی جاتا ہے مدینہ سے مکہ ان کو بھڑکانے کے لیے، جب غزوہ خندق ہوئی نا پھر ان کو بھڑکانے کے لیے جاتا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں تم ان پر حملہ کر دو۔ تو وہاں مشرکین نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، آپ ایک کام کریں، ہمارے جو ادھر بت دو ہیں جبت ہے اور طاغوت ان کے سامنے آپ سجدہ کریں۔ حالانکہ یہود تو ان کو مانتے نہیں، ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں انہوں نے ایسا بھی کر لیا۔ گویا دیکھو اب ان کا یہ ہے کہ یہ جبت اور طاغوت کو بھی مانتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ان سے کہی، دوسری بات یہ کہی وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں ہَؤُلَاءِ کہ یہ لوگ اہدیٰ راہ راست پر زیادہ صحیح ہے من الذین آمنوا ایمان والوں سے سبیلا راہ پر۔ دوسری بات انہوں نے ان کے سامنے یہ کہی کہ ان سے یعنی مسلمانوں سے تم اچھے ہو۔ جب وہ وہاں پر گئے تو یہ دو باتیں انہوں نے کی، ایک تو ان کے سامنے جھک گئے ان دو بتوں کے سامنے، اور ایک بات یہ کہی کہ وہ جو ہے مسلمان، حالانکہ وہ تو مسلمانوں کے قریب تھے، وہ بھی اللہ کی کتاب کو مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے،
لیکن انہوں نے ضد میں، نفرت میں مشرکین سے کہا تم ان سے اچھے ہو۔ اب یہی تذکرہ ہے، کیا دیکھا آپ نے ان کی طرف، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مشرکین مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو ان کے لیے کیا ہے میرے پاس، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، لعنہم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، فلن تجدا تو آپ نہیں پائیں گے، لہو اس کا، نصیرا کوئی مددگار۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو اسے کہیں سے پھر مدد نہیں آ سکتی۔ ام لہم نصیب کیا ان کا کوئی حصہ ہے، من الملک بادشاہی میں، کیا بادشاہی میں، ملک میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَن پس اگر ایسا ہو، اگر بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہو، لا یؤتون الناس یہ نہیں دیں گے لوگوں کو، نقیرا تل برابر۔ نقیر اصل میں کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے، کہتا اس میں جتنا آٹا آتا ہے اس کو کہتے ہیں نقیر، کہا اتنا بھی یہ لوگوں کو نہیں دیں گے۔ اردو میں تفسیر والے نے اکثر اس کا ترجمہ کیا ہے تل، کہ تل کے برابر بھی یہ لوگوں کو نہیں دیں گے، اس قدر بخیل ہیں۔ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہت ملے، یا یہ چاہتے ہیں کہ ہم تقسیم کریں کس کو نبوت عطا کی جائے کس کو نہ کی جائے، کس پر اللہ کا فضل ہو کس پر نہ ہو، کہ اگر ان کو یہ اختیار ملے تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی چیز نہ دیں۔ ام یحسدون کیا یہ حسد کرتے ہیں، الناس لوگوں پر، الا ما آتاہم اللہ اس چیز پر جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا، من فضل اپنے فضل سے، اللہ اپنے فضل سے کسی کو کچھ عطا کرے تو اس پر یہ حسد کرتے ہیں، یہ جلتے ہیں۔ فقد آتینا پس ہم نے عطا کیا، آل ابراہیم آل ابراہیم کو، الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت، وآتیناہم اور ہم نے عطا کیا انہیں، ملکن عظیما بڑا ملک۔ یعنی ابراہیم آل ابراہیم کو، ان کا جو چھوٹا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، کئی یعنی ہزاروں انبیاء آئے تھے تب تک ان کی اولاد میں سے، اب اسماعیل علیہ السلام جو بڑا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا بیٹا، ان کی اولاد میں سے اگر آج ہم نے ایک کو نبوت عطا کی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس پر ان اتنا کیوں جل بن رہے ہیں؟ فمنہم پس ان میں سے کچھ ہیں، من آمن بھی جو ایمان لائے اس پر، ومنہم اور ان میں سے کچھ ہیں، من صد عنہ جو رک گئے اس سے یعنی ایمان نہیں لایا، وکفا اور کافی ہے، بجہنم سعیرا ان کے لیے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی آگ ایسی جہنم جس میں آگ بھڑک رہی ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، سوف ان قریب، نسلیہم ہم جھونک دیں گے انہیں، نارا آگ میں، کلما جب جس وقت بھی، نضجت پک جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، یعنی جو ہی ان کی کھالیں جل جائیں گی، راکھ ہو جائیں گی، پک جائیں گی، بدلناہم ہم بدل دیں گے انہیں، جلودن کھالوں سے، غیرہا اس کے علاوہ، یعنی فوراً دوسری کھال چڑھا دیں گے۔ اب آج سبھی مانتے ہیں کہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ کھال ہی کو ہوتی ہے، یعنی کھال جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے جب کھال کو کوئی خراش آتی ہے، اندر جو گوشت وغیرہ ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تکلیف جو اصل میں جو محسوس کرتی ہے وہ یہ کھال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے ایسا نہیں کہ کھالیں جل جائیں گی تو گوشت کو جلائیں گے، گویا اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تصدیق اس چیز سے ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ان کو مسلسل تکلیف دینے کے لیے ہم بغیر کھال کے انہیں رہنے نہیں دیں گے۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ ایک سیکنڈ میں کئی کھالیں بدلتی رہیں گی، کیونکہ ایک سیکنڈ کے پتہ نہیں کس حصے میں وہ کھال جل کر راکھ ہو جائے گی، فوراً دوسری کھال چڑھے گی۔ تو یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ذرا اندازہ کرو اس جہنم کا
ذرا اندازہ کرو وہاں کیسی کیسی تکلیفیں ہوں گی، کھالیں جلیں گی مگر فوراً دوسری کھال ان پر چڑھے گی۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ چکھیں، یذوقوا تاکہ یہ چکھیں العذاب، عذاب کا مزہ پورا پورا ان کو چکھانا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان عزیزا حکیما ہے غالب اور حکمت والا۔ اس کے برعکس والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک کام کیے، سندخلہم ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات باغات میں، تجری من تحتہا الانہار ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ، لہم فیہا ان کے لیے ہے اس میں، ازواج مطہرہ پاک بیویاں، پاکیزہ جوڑے ان کے لیے ہوں گے اس میں، وندخلہم اور ہم انہیں داخل کریں گے، ذلًا ذلیلا گھنی چھاؤں میں۔ یہ چونکہ عرب کے لوگ اس کا احساس ان کو ہے کہ یہ چھاؤں، گھنی چھاؤں یہ کتنی اہم ہے۔ یہاں ہمارے لیے اتنا فرق نہیں ہوتا ہے، ہم اگر جھلستی دھوپ ہو، دھوپ میں رہنا اور سائے میں رہنا، سائے میں بھی ہمیں بڑی گرمی آتی ہے، لیکن عرب میں ایسا نہیں ہے۔ عرب میں آپ تھوڑی دیر چھاؤں میں چلے جائیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہاں کولر لگا ہوا ہے، اس لیے وہاں آپ دیکھیں گے راتیں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہیں وہاں۔ تو ان کو احساس تھا، انہیں معلوم ہے کہ چھاؤں جو ہے، یہ سایہ جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے اکثر جگہوں پہ یہاں آیا ہے کہ وہ ایسے ایسے باغوں میں ہوں گے، ایسی جگہوں میں داخل کیے جائیں گے جہاں کہیں کہا گیا ہے لمبے سائے ہوں گے، کہیں کہا گیا ہے کہ گھنے سائے ہوں گے۔ اب ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب مومنوں سے خطاب، اے مسلمانوں سنو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات کہ تم ادا کرو، پہنچا دو، الامانات امانتیں، الی اہلہا ان تک جو ان کے اہل ہوں، آپ ان کی امانتیں ان تک پہنچا دو۔ اب حکم ہے یہ سب بیان کرنے کے بعد کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا، جو یہودی ہو گئی، ان اہل کتاب نے کیا کیا، ان کے پاس جو امانتیں تھیں، اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، وہ انہوں نے لوگوں تک من و عن نہیں پہنچائی، کچھ باتیں بتائیں، کچھ کو چھپا دیا۔ خبردار خبردار تم ایسا نہ کرنا، جو بھی تمہارے پاس امانت ہے وہ پہنچا دو۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس کسی کا پیسہ ہے، امانت، وہ آپ نے واپس کرنا ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، یہ امانت ہے، یہ آپ نے اوروں کو دینا ہے۔ آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، وہ امانت ہے۔ اور سب سے بڑی امانت آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا کلام آپ کے پاس ہے، اللہ کا پیغام آپ کے پاس ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آپ کے پاس ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ تو ہم سے کہا جا رہا ہے یہ امانت ان کے سپرد کرو جن کی یہ امانت ہے۔ اسی لیے ہمیں امت وسط کہا گیا ہے، بیچ والی امت، بیچ والا۔ اگر میں یہاں ہوں، دوسرے فرد وہاں پر بیٹھے ہیں، بیچ والا جو ہے میں کوئی چیز اس کے سپرد کرتا ہوں تاکہ یہ تیسرے آدمی کو دے دے، وہ ہم بیچ والے ہیں۔ اللہ یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پاس یہ امانت دی، ہم بیچ والے ہیں، ہم نے یہ امانت آگے ادا کرنی ہے۔ فرمایا دیکھو ان کی یہ حالت جو ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امانت میں خیانت کی۔ خبردار خبردار تم امانت میں خیانت نہ کرنا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ بھی ایک امانت ہے۔ جب آپ کو اپنے سربراہ چننے ہوتے ہیں، حاکم چننے ہوتے ہیں، تو جو اس کا اہل ہو اس کو آپ چنا کرو، یہ بھی ایک امانت آپ کے پاس ہے، جسے آج ہم ووٹ کہتے ہیں۔ ووٹ بھی ایک امانت ہے کہ جو اس کا اہل ہو اسی کو آپ مقرر کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرنے لگو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل تو تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔
یعنی تمہیں کبھی بھی کسی طرف جھکنا نہیں چاہیے، عدل کرنا ہوگا آپ کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعما، بہت ہی اچھی، یعظکم بھی، نصیحت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں انتہائی خوبصورت اور انتہائی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے۔ یہ امانت آپ اہل امانت جو ہیں ان کے سپرد کرو، امانت والوں کے سپرد کرو، کہ ایک وقت تھا، ایک موقع پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا ارادہ کیا، اندر جا کر عبادت کرنے کا، کیونکہ سارے لوگ جا رہے تھے، حضور بھی جانے لگے۔ تو جس کے سپرد وہ چابیاں ہوا کرتی تھی، عثمان بن طلحہ اس کا نام تھا، تو انہوں نے آگے ہاتھ کر دیا کہ آپ نہیں جا سکتے، کوئی بھی جا سکتے، آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ حضور کو واپس کر دیا گیا۔ حضور نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو عثمان، ایک وقت ہوگا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑی بدبختی والا وقت ہوگا، وہ بدقسمتی ہوگی عرب کی۔ اس نے کہا نہیں، وہ خوشبختی کا وقت ہوگا، آپ کو آگے جانے نہیں دیا گیا۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کو وہاں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان کو باہر نکالا گیا، دھویا گیا، صاف کیا گیا، جو تصویریں وہاں بنی ہوئی تھیں ان کو مٹایا گیا۔ اب جب باہر آ گئے، چابی بند کی، اب آپ کے ہاتھ میں چابیاں ہیں۔ تو حضرت عباس، آپ کے جو چچا تھے، انہوں نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ چابیاں ہمیں عنایت فرمائیے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ چابیاں ہمیں ملیں گی، لیکن اس موقع پہ یہ چونکہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے فوراً کہا کہ یہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ گھر میں تھے جب اس کو لایا گیا، اب وہ کانپ رہا ہے، اسے یاد آ رہی ہے وہ چیز کہ میں نے کس طرح سے روکا تھا حضور کو، شاید آج میرے اب یہاں پہ ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ تو حضور نے پوچھا آپ کو یاد ہے وہ واقعہ، وہ گھڑی یاد ہے، آپ نے منع کیا تھا، آگے جانے نہیں دیا تھا؟ کہا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، بڑا افسوس ہے۔ کہا نہیں، آ جاؤ آگے، یہ لو چابیاں، یہ آپ کے پاس رہیں گی، اور رہیں گی کب تک؟ خالدتاً تالدتاً، پورے آخری وقت تک، قیامت کی گھڑی تک یہ تمہارے پاس رہیں گی۔ اور آج 1450 سال ہوئے، آج تک اسی خاندان میں وہ چابیاں ہیں۔ اور چابیاں ہونا بھی کیا ہوتا ہے، وہاں کی بادشاہی اسے سمجھا جاتا تھا۔ پہلے تو وہ جو کہتے تھے کہ یہ ہماری بادشاہی ہے، حضور سے پہلے 200-250 سال سے ہم اس کے بادشاہ ہیں، تو بادشاہی کیا ہوتی تھی، وہی ان کے پاس وہ چابیاں ہوتی تھیں۔ وہ بہت اہم چیز اس کو سمجھا جاتا تھا، اب بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کر دو، جن کی امانت ہے، جو امانت والے ہیں ان کے سپرد کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، واولی الامر، اور جو امر والے ہوں، اولو الامر ہوں، منکم، تم میں سے، جو تمہارے امیر ہوں، جو تمہارے امام ہوں۔ ان میں فقہا بھی آتے ہیں، ان میں حاکم بھی آتے ہیں، وہ حاکم جو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوں۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، فی شیء، کسی بات میں، فَرُدُّوهُ، اسے لوٹاؤ، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر تمہارے اور امیر کے درمیان کسی چیز پہ اختلاف ہو جائے، امیر آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، اس وقت آپ کو اس کی بات نہیں ماننی ہے، پھر اس کو لوٹایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے، پھر وہ مانا نہیں جائے گا۔ یہاں بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن حذیفہ، ان کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہاں ایک حکم دیا انہوں نے لشکر کو کوئی کام کرنے کا، انہوں نے مانا نہیں، یا کچھ غصہ ہو گئے کسی بات پہ،
تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جاؤ لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئیں، کہا ان میں آگ لگاؤ. بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا. تو امیر جو ان کا تھا وہی، اس نے کہا اس میں کود جاؤ سب. تو وہ نہیں کودنے لگے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو امیر کا حکم ماننا ہے، فوراً کود جاؤ. انہوں نے نہیں مانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر بڑھے کہ بھائی دیکھو، اسی آگ سے بچنے کے لیے ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو آگ سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اب آپ کہتے ہو آگ میں جاؤ، ہم آگ میں نہیں کودیں گے. ایک اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا چلو پھر واپس چلتے ہیں، پہلے اس مسئلے کا حل کرتے ہیں. ہم حضور کے پاس جاتے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، یہ مسئلہ رکھا، تو حضور نے اس وقت فرمایا اگر تم میں سے کوئی آگ میں کود جاتا تو وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہتا، پھر کبھی باہر نہیں نکلتا. یہ گویا اس کے لیے جہنم تھی، کیونکہ یہ خودکشی تھی. تو لہٰذا یہاں پہ یہ واضح آ جاتا ہے کہ اگر کہیں بھی آپ کو اختلاف ہو جاتا ہے اپنے امیر کے ساتھ، تو اس وقت اس بات کو پھر دیکھا جائے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھا جائے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بات میں تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور روز آخرت پر. ذالک خیر، یہی بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، وہ احسن اور بہت اچھا ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے، وہ اس کا انجام بھی اچھا ہوگا. الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لے آئے، بما انزل الیک، اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے. آپ نے ان کو دیکھا، یعنی یہ تو کہتے ہیں آپ پر اور آپ سے پہلی والی کتاب جو ہے ان پر ہم ایمان لے آئے، مگر ساتھ ہی ساتھ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ مقدمہ لے جائیں، فیصلہ کروائیں، الی الطاغوت، طاغوت سے فیصلہ کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ طاغوت کے پاس. یہ طاغوت کیا ہے؟ یہ غیر اسلامی نظام، ایسی عدالت جہاں غیر اسلامی قوانین ہوں، یعنی ایسے قوانین کے ذریعے اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہیں جو قرآن یا احادیث سے مختلف ہوں. اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ ہے مشہور کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے بیچ جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات پہ، تو وہ جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے جو فیصلہ دیا یہودی کے حق میں دیا، کیونکہ وہی درست تھا، اس کے پاس گواہ تھے. جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو جو مسلمان تھا، اصل میں وہ منافق تھا، باہر کا مسلمان تھا، اندر سے وہ منافق ہی تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن چلو کیا حرج ہے، ذرا حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر کو بھی اس بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ وہ دل سے چاہتا تھا کہ یہ عمر تھوڑے جلالی ہیں، تو یہودی کو دیکھ کر شاید یہودی کو بھگائیں گے تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. نے کہا چلو چلتے ہیں. جب گئے حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو باتوں میں یہودی نے کہہ دیا ہم گئے تھے حضور کے پاس. تو فاروق اعظم فوراً ہوشیار ہوئے، اچھا تو پھر کیا؟ انہوں نے کہا کیا کہا؟ کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا. کہا اچھا؟ اس سے پوچھا کیا سچ ہے؟ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، ہم آپ کے پاس یوں ہی آئے تھے، آپ کو بتانا تھا. کہا اچھا بیٹھو. وہ اندر چلے گئے، اندر سے تلوار لائی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. اس کا پھر یہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو. آج اگر ہم دیکھیں گے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے لیکن فیصلہ کرنے کے لیے جاتے تھے طاغوت کے پاس، آج ہمارا اللہ تعالیٰ بچائے ہمارا وہی حال ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اپنے فیصلے کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں ایسی عدالتوں میں، ایسے حاکموں کے پاس جو قرآن اور حدیث کے برخلاف فیصلہ کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ اور قانون ہے، غیر اسلامی، غیر شرعی قانون کے مطابق. تو یہاں اپنے ایمان کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے.
جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وراثت کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنا فیصلہ ہو، جہاں ہمیں دکھتا ہے کہ قرآن میں ہمارے حق میں یہ بہتر فیصلہ ہے، وہاں جائیں گے کسی ایسی عالم کے پاس۔ لیکن جہاں لگتا ہے کہ نہیں فلاں عدالت میں ہمارے حق میں زیادہ بہتری ہے، تو وہاں قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو پس پش ڈال کر جاتے اب عدالت میں ہی جائیں گے، اب وہیں فیصلہ کریں گے، وہاں لگتا ہے کہ وہاں مجھے زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو فرمایا یہ بھی وہی کہتے ہیں کہ کہتے تو ہیں ہم نے آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی کتاب پر لے آئے، تم سے پہلی کتابوں پر ایمان لے آئے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ مقدمہ لے جائیں طاغوت کے پاس، حالانکہ وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا کفر کریں، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہاں ہم نے وضاحت کی تھی طاغوت کیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، کہ انہیں بہکا دے، انہیں بھٹکا دے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں انہیں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا، آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ، رأیت المنافقین، تو آپ دیکھتے ہیں ان منافقین کو، یصدون، یہ ہٹتے ہیں، ان کا آپ سے، صدودا، رک کر، یعنی آپ سے ہٹتے ہیں، آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، انہیں آپ کے پاس آنے میں لگتا ہے کہ یہاں ہمارا نقصان ہے، تو یہ کیسے ایمان والے ہیں؟ فکیف، پھر کیسی ہے یہ، اذا اصابتہم، جب ان پر پہنچتی ہے، پھر اس وقت کس قدر یہ نادم ہوتے ہیں، کیسی ندامت ہوتی ہے، کیسی پشیمانی ان کو ہوتی ہے اس وقت جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں آگے بھیجی ہوئی، ثم جاؤک، پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون، قسم کھاتے ہوئے، جب ان کا نفاق، منافقت کہیں ظاہر ہو جاتی ہے، پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کرتے ہوئے، قسمیں کھاتے ہوئے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا، کہ ہم نے کچھ بھی نہیں چاہا، الا احسانا، الا احسانا، مگر بھلائی چاہی، و توفیقہ، اور موافقت چاہی، ہم نے اور کچھ نہیں چاہا۔ گویا اپنے اس نفاق کو چھپانے کے لیے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہم یوں ہی یہاں پر گئے تھے، ہمیں کچھ اور مقصد تھا، یہ وغیرہ۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ فاعرض عنہم، تو آپ ان سے تغافل کریں، ان سے اعراض کریں، وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم، اور ان سے کہیں، فی انفسہم قولا بلیغا، ایسی بات جو ان کے دل میں اتر جانے والی، یعنی ایسی نصیحت کریں آپ ان کو، یعنی ایک تو آپ ان کے ساتھ الجھے مت، البتہ نصیحت کرتے رہیں، اور نصیحت ایسی نصیحت کریں کہ جو ان کے دلوں میں اترنے والی نصیحت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، ہم دل سے قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانتے ہوں، اللہ کا کلام جانتے ہوں، اور اللہ کی ہر آیت کو، اللہ کے ہر حکم کو ہم اپنے لیے مفید مانتے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔